اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم اور فضیلت دی تمہیں، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور دی فضیلت تمہیں سارے جہان پر۔ دنیا کی ساری قوتیں، خاندان، ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور اولاد آدم ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم اور حکمت اور حکومت، یہ تین چیزیں ایسی تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی۔ لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیے اور انبیاء اکرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا، تو ان کی کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ اب چونکہ ان فضائل اور اوصاف کے وارث امت مسلمہ تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے گا نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی کا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفی کر دی کہ قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ معتزلہ نے اس آیت سے گناہگار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا ہے، جو غلط ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ ہر نفس۔ علامہ بیضوی معتزلہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیتیں اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدے کے بطلان کے لیے ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں ان کی نجات یقینی ہے۔ وَإِذَا، اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات بخشی، من آل فرعون تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون اور ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وفی اور میں ذالک یہ بلاء بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم اور تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اس پر بڑی باری آزمائش تھی لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے۔ بچوں کے قتل کی کیا وجہ تھی اور فرعون نے بچوں کو قتل کیوں کیا تھا، قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تخت الٹ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ بڑی ہو کر ان کو لونڈیاں بنایا جائے۔ اس وقت تو ہم پرستش مصری ذہینت سے کچھ بعید نہ تھا، لیکن شیخ محمد ابتا نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا
کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشے کی پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا ظالمانہ حکم دیا۔ وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ڈبو دیا آل فرعون فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، اور پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سالہ سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ کا تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحیرہ کلزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آنے لگی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی، سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں سے رستہ نمودار ہو گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی اور چشمے زون میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سمندر نے کیوں کر رستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور کس کے محو لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی؟ اور جب کلیم کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصل حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی تاویل کرتے ہیں جس سے واقعے کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھا ہے اور اپنی تجربہ کار علت معلوم سبب و مسبب کی جو زنجیریں وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ فَإِذَا، اور جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 لیلۃ راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعدہ ان کے بعد، وانتم، اور تم ظالمون ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو ان کو معبود، ان کے بعد تم سخت ظالم تھے۔ ثم، پھر عفونا، ہم نے درگزر فرمایا، عنکم، تم سے، من سے، بعد ذالک، یہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی گئی جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہی سے بچتے رہے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا، وہ اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل کو اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتکب ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ وَإِذَا، اور جب آتَيْنَا، ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب والفرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب، حق و باطل میں تمیز کی قوت، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ کتاب سے مراد توریت
اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جس کے ذریعے حق کا بول بالا ہو اور باطل سرنگوں اور سرمشار ہو۔